الرحیم السلام علیکم صاحب بسم اللہ کے ساتھ سلام. میں آپ کا میزبان کامران شاہ آپ کے اپنے چینل ماڈرن انفارمیشن 949 کے ساتھ حاضر ہوں. کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سیاست جو ہے نا عروج پہ ہے. ہر جگہ کے اوپر سیاسی جو ٹاپک ہے وہ ڈسکشن میں جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو آج کی ابھی تازہ ترین جو اور سنسنی خیز جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر لیاقت علی چٹھا جنہوں نے اپنے استعفیٰ جو ہے نا دے دیا ہے اپنے عہدے سے، اور انہوں نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ضلع راولپنڈی کے اندر تمام حلقوں کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ دھاندلی کی ہے، اور کسی کو 50,000 کی لیڈ سے جتوایا ہے اور کسی کو 70,000 کی لیڈ سے جتوایا ہے. تو یہ پورے پاکستان میں جو مینجمنٹ ہے، جو انتظامیہ ہے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ پاکستان میں کیا ہوا ہے. اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا جو انہوں نے ایک مینجمنٹ کے لوگ رکھے تھے کیا وہ انہوں نے اس طرح کا الیکشن کروانا تھا. تو آج یہ ایک ہمارا جو اسپیشل جو ٹاپک ہوگا وہ یہی ٹاپک ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا شفاف جو ہے نا الیکشن کیے گئے ہیں. اور ہمارا دوسرا جو ہے نا وہ جو سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ اس وقت تینوں جو ہے نا وہ جو سیاسی ہمارے پاکستان کی ٹاپ جو ہے نا پارٹیز ہیں وہ جو ہے نا اس وقت کوئی بھی وفاق میں حکومت نہیں بنانا چاہ رہا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ سینئر دوست جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہم جو ہے نا پہلا سوال کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا جو آج لیاقت علی چٹھا جو ڈپٹی کمشنر ہے انہوں نے جو ہے نا استعفیٰ دیا ہے، کیا پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی، ان سے جو ہے نا یہ جو ہے نا استعفیٰ دلوایا گیا یا انہوں نے خود دیا، تو اس بارے میں جو ہے نا بتائیں گے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھاندلی کے حوالے سے جو سوال ہے آپ کا وہ تو یہی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل یہ پرسوں بیان آ گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخ کے سب سے متنازع ترین الیکشن ہے. اور اس میں اگر وہ بھی یہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں نون لیگ والے یا کوئی اور پارٹی، تو یہ میرے خیال میں کامیاب نہیں چلے گی. دوسرا یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری ٹاپ 3 جو ہے نا وہ ٹاپ کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا جو ہے نا وقتاً فوقتاً سب کا بیان آیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے نا پاکستان کے اندر وفاق میں حکومت نہیں بنانا چاہ رہے. تو آپ کیا کہیں گے اور کیوں نہیں بنانا چاہ رہے؟ جی. اس کی یہی ریزن ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی بندہ اگر جو وفاق میں آئے گا تو اس کے اوپر یہ اسٹمپ لگے گی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اور وہ نیکسٹ ٹائم وہ اس کی میرے خیال میں سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ عوام نے جس طرح اس بار الیکشن دیا ہے وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ دیا ہے. تو اگر اس بار اگر نون لیگ آتی ہے، پیپل پارٹی آتی ہے، تو وہ نیکسٹ ٹائم اپنا فیوچر ختم کرے گی. اگر نون لیگ پنجاب میں آئے گی، وفاق چھوڑ دے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم فیوچر میں تھوڑا ان کا کوئی حصہ رہ جائے. تو بھائی کی بات تو میں آگے لے کے چلتا ہوں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ وفاق میں حکومت جو ہے نا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کے آئے گا، ایک تو وہ کلیئر ہوگا، جیسے آج کی ہماری سنسنی کے جو ہے نا نیوز سے پتہ چل رہا ہے کہ دھاندلی کے ساتھ ہی یہ سارے لوگ جو ہے نا ٹاپ پہ آئے ہیں. تو ایک تو یہ وہ جو ہے نا اپنے سامنے جو ہے نا کلیئر ہو کے آگے آئیں گے. نمبر 2، جو پاکستان کو اس وقت بہت سارے چیلنجز سے جو ہے نا وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ مشکل ہے. اس وقت ہمارا جو 6 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو مہنگائی کی ریشو ہے، پاکستان کا اس وقت جو جی ڈی پی چل رہا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے جو بڑے بڑے ٹاسک ہیں، کیا وہ وفاق میں آنے والا اس کو پورا کر پائے گا ان چیلنجز کو. تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا ایشو ہے. اس لیے کوئی بھی بندہ حامی نہیں بن رہا کہ ہم وفاق میں آ کے حکومت کریں. باقی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وفاق میں نیوٹرل حکومت کرے، یہ میری اپنی رائے ہے، اور ہر بندہ صوبے کے اوپر بیٹھے اور صوبے کے اوپر اپنی آزاداری کو قائم رکھے. تو ہمارے ایک اور دوست بیٹھے ہیں جو کہ سیاست سے ان کا جو ہے نا اچھا لگاؤ ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، کیا یہ دھاندلی ٹھیک ہے، اور اس اگر ڈپٹی کمشنر کا اتنا بڑا بیان آیا ہے تو کیا واقعی ہم یہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ اس دھاندلی کی وجہ سے واقعی پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. اور نمبر 2، تو کیا جو ہے نا اگر یہ دھاندلی ثابت ہو جاتی ہے تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بڑا اچھا ہے کہ کسی نے تسلیم کیا کہ پورے پاکستان میں کہ میں نے دھاندلی کی ہے، میں نے لوگوں کو دھاندلی سے بچوایا ہے. اور پنجابی جی تو دوست نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ جو ہے نا الیکشن کمیشن نے بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے جو مینجمنٹ اپنی انتظامیہ پورے پاکستان میں الیکشن کو جو ہے نا پروسیس کرنے کے لیے وہ جو ہے نا ڈپلوائے کی تھی، تو انہوں نے اپنی شفافیت کو نہیں بلکہ جو ہے نا دھاندلی پن کو جو ہے نا آگے لے کے آئے ہیں. تو ہمارے جو ہے نا ساتھ ایک اور دوست بیٹھے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو ڈپٹی کمشنر نے اپنے عہدے سے جو ہے نا مستعفی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے، اور کیا اس کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کا لائحہ عمل الیکشن کمیشن آگے کیا کرے گا؟ جی سر. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وفاق میں حکومت کوئی بنانا نہیں چاہتا ہے. اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا دباؤ ڈال کے یہ بیان دلوایا. اس کی صداقت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. تو میرا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی وفاق میں آ جائے، لیکن انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم وفاق میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے. تو اللہ خیر کرے، ماشاء اللہ نہ لگے. چلے جی، بہت شکریہ. تو ہم آج کے اس ٹاپک کو جو ہے نا کلوز کرتے ہیں. تو تمام دوستوں کی جو ہے نا یہ رائے سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا دھاندلی والا یہ جو عمل ہے، اور آج کے جو ہے نا یہ جو لیاقت علی چٹھا ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں، انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے، اس بات سے یہ پروو ہوتا ہے کہ واقعی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو الیکشن تھا یہ شفاف نہیں تھا. اور اس طرح جتنے بھی اضلاع میں جن لوگوں کو جو ہے نا وہ جتوایا گیا ہے، وہ بیسیکلی دھاندلی کی بیس کے اوپر ہی ان کو جتوایا گیا ہے. الیکشن کمیشن اپنا ایک لائحہ عمل تیار کرے، جتنے 45 فارم ہیں ان سب کو ریویو کریں، اور ان کو ریویو کرنے کے بعد جو لوگ اوریجنل بیس پہ 45 فارم کے اوپر جیتے ہیں ان کو نوٹیفیکیشن 49 دے. اور جو بھی وہ لوگ جتنے وہ جیتے ہیں اگر وہ آزاد سے ہیں تو وفاق میں آزاد پی ٹی آئی کو حکومت بنانی چاہیے، اگر وہ کسی اور پارٹی سے ہیں تو ان کو وفاق میں حکومت بنانی چاہیے. پاکستان کی سالمیت سب سے امپورٹنٹ ہے. میں ایک نیوٹرل ہو کے جواب دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا پہلا اور آخری جو ہے نا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے وہ ہے اسٹیبلٹی آف پاکستان. پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کرتے ہیں. تو ہم سب جو ہے نا اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ڈیسیژن لے گی وہ جسٹ اینڈ جسٹ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہوگی. اب بات یہاں پہ ہے، میری ایک اپنی ذاتی رہی ہے، دوستوں نے بھی اپنی رائے دی کہ اگر یہ الیکشن کمیشن فارم 45 کو کلیئر کر لیتا ہے تو وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانی چاہیے. اگر 45 فارم کو کلیئر کر لیتا ہے تو پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانی چاہیے. کے پی کے اندر آلریڈی پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا چکے ہیں. رہ گئی بات سندھ کی تو وہاں پہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اور بلوچستان کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان جو ہے نا پیپلز پارٹی اور کچھ ادارتی جو ہے نا جماعتیں ہیں جو مل کے جو ہے نا حکومت بنائیں گے. دیکھیں ہم سب کا جتنی بھی جمہوریت ہے ان سب کا جو ہے نا ایک ہی لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے پاکستان کی سالمیت. اگر پاکستان ہے تو ہماری جمہوریت ہے، اگر پاکستان ہے تو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، اگر پاکستان ہے تو ہمارا سب کچھ ہے. تو اس لیے میں آخر کے اوپر جو ہے نا یہ کلوز کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ. میرے چینل ماڈرن انفارمیشن 949 کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں، اور اسی طرح جو ہے نا کمنٹ میں آپ سارے لوگوں نے اپنی رائے دینی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.